اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ میرے دیکھنے والے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہریرہ قرآن اکیڈمی میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ الحمدللہ آج ہم پڑھیں گے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 109 سے حرف بحرف، اور اس کے بعد مکمل آیت سیکھیں گے۔ جو میرے بہن بھائی قرآن مجید پڑھنا نہیں جانتے اور سیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل پر روزانہ ایک سبق اپلوڈ ہوتا ہے، تو اس سبق کو سن لیا کریں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کا مکمل قرآن مجید نکل جائے گا اور اس کو آپ سیکھ سکیں گے۔ دیکھیں اسکرین پر آپ کو الفاظ نظر آ رہے ہیں۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ۔ یہاں سے آج ہم نے پڑھنا ہے، شروع کرتے ہیں، غور سے سنیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ۔ واو کو پڑھتے وقت ہونٹوں کو گول کرنا ہے، واو کو دال کے ساتھ پلس کرنا ہے، ملانا ہے۔ دال مشدد ہے تو دال کو دبانا ہے، سختی کرنی ہے۔ واو دال زبر ود، دال زبر دا، ود کثیر۔ کاف کو باریک کرنا ہے، سا کو نرم کرنا ہے، زبان تھوڑی سی باہر نکالیں گے۔ سا کو پڑھتے وقت سا کو یا کے ساتھ پلس کرنا ہے، کثیر۔ را کے اوپر دو پیش تنوین ہے، را کو موٹا کرنا ہے۔ را کو میم کے ساتھ ملانا ہے، میم مشدد ہے تو آواز ناک میں چھپائیں گے، غنہ کریں گے۔ کثیر من، نون ساکن کے بعد حمزہ ہے، حروف حلقی ہے تو نون ساکن پر غنہ نہیں کریں گے۔ اس بات کو سمجھ لیجئے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد جب 6 حروف حلقی حمزہ ہا عین ہا غین خا، جب یہ 6 حروف آ جائے تو نون ساکن اور تنوین پر غنہ نہیں کریں گے۔ جیسے یہاں نون ساکن کے بعد حمزہ ہے تو نون ساکن پر غنہ نہیں کریں گے۔ کثیر من اہل الکتاب، حمزہ کو ہا کے ساتھ ملانا ہے، یہ گول ہا ہے چشمے والی، صرف منہ سے ہوا نکالنے کی طرح اس کو پڑھتے ہیں۔ اہل الکتاب، لام کو لام کے ساتھ پلس کرنا ہے، کاف کو باریک کرنا ہے، یہ نقطوں والی تا ہے اس کو باریک کرنا ہے، تا کے اوپر کڑا زبر ہے، ایک الف کے لمٹ میں کھینچنا ہے۔ من اہل الکتاب، اہل الکتاب، لام واو زبر لو، من اہل الکتاب لو یردونکم، را کے اوپر پیش ہے، را کو موٹا کرنا ہے، را کو دال کے ساتھ ملانا ہے، دال کے اوپر تشدید ہے، دال کو دبانا ہے، سختی کرنی ہے۔ یردونکم، کاف کو باریک کرنا ہے، یردونکم، میم ساکن کے بعد دوسری میم ہے جو مشدد ہے تو میم ساکن سے پہلے والے حرف کاف کو اگلے میم کے ساتھ ملانا ہے، پلس کرنا ہے۔ یردونکم، میم مشدد ہے، غنہ کریں گے۔ نون ساکن کے بعد با ہے تو یہاں پر غنہ کریں گے، آواز ناک میں چھپائیں گے، اس ناک میں آواز چھپانے کو اقلاب کہتے ہیں۔ یردونکم من بعد، با کو عین کے ساتھ پلس کرنا ہے، عین جو گلے سے نکلتی ہے زور لگا کر عین کو نکالا جاتا ہے۔ بعد ایمانکم، حمزہ کو یا کے ساتھ پلس کرنا ہے، ایمانکم، کاف کو میم کے ساتھ ملانا ہے، کاف کو باریک کرنا ہے۔ کفارا، کاف کو فا کے ساتھ پلس کرنا ہے، فا مشدد ہے تو فا میں سختی کرنی ہے، فا کو دبانا ہے۔ کفارا، را کے اوپر دو زبر تنوین ہے، جب یہاں پر وقف کریں گے، سٹاپ کریں گے تو دو زبر کی تنوین کو الف سے تبدیل کریں گے۔ من بعد ایمانکم کفارا حسدا من، ہا گلے سے نکلتی ہے، سین میں سیٹی کی آواز پیدا کریں گے، سین کو باریک کرنا ہے۔ حسدا من، دال کو میم کے ساتھ پلس کرنا ہے، میم مشدد ہے تو غنہ کریں گے، آواز ناک میں چھپائیں گے۔ نون ساکن کے بعد عین ہے،
حروف حلقی ہے تو نون ساکن پر غنہ نہیں کریں گے، آواز ناک میں نہیں چھپائیں گے۔ من عندی، عین کو نون کے ساتھ ملانا ہے، نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد دال ہے تو یہاں پر اخفا کریں گے، آواز ناک میں چھپائیں گے۔ عندی انفسہم، حمزہ کو نون کے ساتھ ملانا ہے، پلس کرنا ہے، نون ساکن کے بعد فا ہے تو یہاں آواز ناک میں چھپائیں گے، غنہ کریں گے، اس ناک میں آواز چھپانے کو اخفا کہتے ہیں۔ انفسہم، سین میں سیٹی کی آواز پیدا کریں گے، ہا کو میم کے ساتھ ملانا ہے، میم مشدد ہے تو آواز ناک میں چھپائیں گے، غنہ کریں گے۔ انفسہم من بعد، یہاں پر اقلاب کریں گے، من بعد ما تبین، میم الف زبر ما، تبین، یا مشدد ہے تو یا کو دبانا ہے، سختی کرنی ہے، تبین لہم الحق، لہم الحق، یہ چشمے والی گول ہاں ہے، صرف منہ سے ہوا نکالنے کی طرح اس کو پڑھیں گے۔ ہا، میم کو لام کے ساتھ ملانا ہے، ہا کو قاف کے ساتھ ملانا ہے، نقطوں والا قاف ہے، موٹا کرنا ہے، قاف کے اوپر تشدید ہے تو قاف کو دبانا ہے، سختی کرنی ہے، لہم الحق۔ جب یہاں پر سٹاپ کریں گے، وقف کریں گے تو قاف کو سائلنٹ کریں گے، قاف کے اوپر جب جزم کا نشان آ جائے گا تو قاف پر قلقلہ کریں گے، لہم الحق، فاعفو، فاعفو، فا عین زبر فا، فا واو پیش فو، فاعفو، واصفحو، واو کو صاد کے ساتھ پلس کرنا ہے، صاد میں سیٹی کی آواز پیدا کرنی ہے، صاد کو موٹا کرنا ہے، واصفحو، حتی، نقطوں والی تا ہے، حتی، تا کے اوپر کڑا زبر ہے، ایک الف کے لمٹ میں کھینچنا ہے، حتی یأتی اللہ، یا کو حمزہ کے ساتھ پلس کرنا ہے، یأتی اللہ، لفظ اللہ کے نام سے پہلے زبر ہے تو لفظ اللہ کے نام کو موٹا کرنا ہے، حتی یأتی اللہ بأمرہ، حمزہ کو میم کے ساتھ پلس کرنا ہے، را کے نیچے زیر ہے، را کو باریک کرنا ہے، بأمرہ، ان اللہ، حمزہ کو نون کے ساتھ ملانا ہے، نون مشدد ہے، غنہ کریں گے، آواز ناک میں چھپائیں گے، لفظ اللہ کے نام سے پہلے زبر ہے تو لفظ اللہ کے نام کو موٹا کرنا ہے، ان اللہ علی، عین زبر ع، لام کڑا زبر لا، علی کلی، کاف کو لام کے ساتھ پلس کرنا ہے، کاف کو باریک کرنا ہے، لام مشدد ہے تو لام کو دبانا ہے، سختی کرنی ہے، کلی شیء قدیر، شیء قدیر، تنوین کے بعد قاف ہے، حروف اخفا ہے تو تنوین پر غنہ کریں گے، آواز ناک میں چھپائیں گے، قاف کو موٹا کرنا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، جب وقف کریں گے تو را کو سائلنٹ کریں گے۔ اس آیت کو مکمل پڑھتے ہیں، آپ میرے ساتھ پڑھتے جائیں۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ، جب آیت کے بیچ میں سٹاپ کریں گے، وقف کریں گے تو پیچھے سے ملائیں گے، من بعد ما تبین لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي اللہ بأمرہ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ آیت نمبر 109 مکمل ہو گئی، آگے چلتے ہیں۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، واو کو پڑھتے وقت ہونٹوں کو گول کرنا ہے۔ الف کے بارے میں ہم بتلا چکے ہیں کہ الف پر جب کوئی حرکت آ جائے، زبر زیر پیش کوئی بھی حرکت، تو اس کو حمزہ میں کنورٹ کرتے ہیں، تو یہاں الف کے اوپر زبر ہے، ہم اس کو حمزہ پڑھیں گے،
قاف کو موٹا کرنا ہے، یا کے ساتھ پلس کرنا ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، یہاں پر یہ واو اور الف یہ لکائی میں آئے گا، اس کو نہیں پڑھیں گے. میم کو صاد کے ساتھ پلس کرنا ہے، صاد مشدد ہے تو صاد کو دبانا ہے، سختی کرنی ہے، صاد میں سیٹی کی آواز پیدا کرنی ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، لام کڑا زبر لا، ایک الف کے لمٹ میں کھینچنا ہے، تا زبر تا. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، کڑا زبر ہے، ایک الف کے لمٹ میں کھینچنا ہے، نقطوں والی تا ہے، اس کو باریک کرنا ہے. تا کو زا کے ساتھ ملانا ہے، پلس کرنا ہے. زا کے اوپر تشدید ہے تو زا کو دبانا ہے، سختی کرنی ہے. زا میں سیٹی کی آواز پیدا کریں گے. وَآتُوا الزَّكَاةَ، جب یہاں پر وقف کریں گے تو گول تا کو ہا سے تبدیل کریں گے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا، قاف کو موٹا کرنا ہے، دال کے ساتھ ملانا ہے، دال کو دبانا ہے، سختی کرنی ہے. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، حمزہ کو نون کے ساتھ ملانا ہے، پلس کرنا ہے. نون ساکن کے بعد فا ہے، حروف اخفا ہے تو نون ساکن پر غنہ کریں گے، سین میں سیٹی کی آواز پیدا کریں گے، سین کو باریک کرنا ہے. لِأَنفُسِكُمْ، کاف کو میم کے ساتھ پلس کرنا ہے، میم مشدد ہے، غنہ کریں گے، آواز ناک میں چھپائیں گے. نون ساکن کے بعد خا ہے، حروف حلقی ہے تو نون ساکن پر غنہ نہیں کریں گے. لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ، خا یا زبر خی، را دو زیر، تنوین کے بعد تا ہے، حروف اخفا ہے تو یہاں تنوین پر غنہ کریں گے، آواز ناک میں چھپائیں گے. من خیر تجدوہ، تا کو باریک کرنا ہے، تجدوہ عند اللہ، عین کو نون کے ساتھ پلس کرنا ہے. نون ساکن کے بعد دال ہے، حروف اخفا ہے تو یہاں آواز ناک میں چھپائیں گے، غنہ کریں گے. اس ناک میں آواز چھپانے کو اخفا کہتے ہیں. لفظ اللہ کے نام سے پہلے زبر ہے تو لفظ اللہ کے نام کو موٹا کرنا ہے. عند اللہ، ان اللہ، نون مشدد ہے تو غنہ کریں گے. لفظ اللہ کے نام سے پہلے زبر ہے تو لفظ اللہ کے نام کو موٹا کرنا ہے. ان اللہ بما، با زیر بی، میم الف زبر ما، بما تعملون، تا کو باریک کرنا ہے، عین کے ساتھ ملانا ہے، تعملون بصیر، صاد کو موٹا کرنا ہے، سیٹی کی آواز پیدا کرنی ہے، بصیر. جب وقف کریں گے تو را کو سائلنٹ کریں گے. اس آیت کو مکمل پڑھتے ہیں. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. آیت نمبر 110 مکمل ہو گئی. آگے چلتے ہیں. وَقَالُوا، قاف کو موٹا کرنا ہے، وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ، نون ساکن کے بعد یا ہے، یا کے اوپر تشدید ہے تو یا میں سختی کرنی ہے، یہاں غنہ کریں گے. لَن ید، یا کو دال کے ساتھ پلس کرنا ہے، دال ساکن ہے تو یہاں پر قلقلہ کریں گے. حروف قلقلہ 5 ہے، قاف طا با جیم دال، یہ 5 حروف جہاں آ جائے ان پر یہ جزم کا نشان آ جائے تو ان پر قلقلہ کریں گے، ان کو کچھ ہلا کر پڑھیں گے. لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ، خا کو موٹا کرنا ہے، لام کو لام کے ساتھ پلس کرنا ہے، لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ، نون مشدد ہے، غنہ کریں گے، آواز ناک میں چھپائیں گے. جنت الا، لام کے اوپر تشدید ہے تو لام کو دبانا ہے، الا من کان، نون ساکن کے بعد کاف ہے، حروف اخفا ہے تو نون ساکن پر غنہ کریں گے، کاف کو باریک کرنا ہے. من کان
ہودن او نصارا، ہودن ہا کو واو کے ساتھ پلس کرنا ہے، دال کے اوپر تنوین ہے، دو زبر ہے، ہودن، تنوین کے بعد حمزہ ہے، حروف حلقی ہے تو تنوین پر غنہ نہیں کریں گے، ہودن او نصارا، صاد میں سیٹی کی آواز پیدا کرنا ہے، صاد کو موٹا کرنا ہے، را کے اوپر کڑا زبر ہے، ایک الف کے لمٹ میں کھینچنا ہے، را کو موٹا کرنا ہے، او نصارا، تلکا، تا کو باریک کرنا ہے، لام کے ساتھ پلس کرنا ہے، تلکا، بغیر نقطوں والا کاف ہے، اس کو باریک کرنا ہے، امانیہم، امانیہم، یا کے اوپر تشدید ہے تو یا کو دبانا ہے، سختی کرنی ہے، امانیہم، قل ہاتو، قاف کو موٹا کرنا ہے، قاف لام پیش قل، ہاتو، تا واو پیش تو، ہاتو برہانکم، با کو را کے ساتھ پلس کرنا ہے، را کو موٹا کرنا ہے، برہانکم ان کنتم، نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد کاف ہے، حروف اخفا ہے، غنہ کریں گے، ان کنتم، کاف کو باریک کرنا ہے، نون کے ساتھ پلس کرنا ہے، نون ساکن پر غنہ کریں گے، کنتم صادقین، صاد کے اوپر کڑا زبر ہے، ایک الف کے لمٹ میں کھینچنا ہے، صادقین، قاف کو موٹا کرنا ہے، جب وقف کریں گے تو نون کو سائلنٹ کریں گے، صادقین۔ اس آیت کو مکمل پڑھتے ہیں، وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ آیت نمبر 111 مکمل ہو گئی، آگے چلتے ہیں، بلا، با زبر با، لام کڑا زبر لا، ایک الف کے لمٹ میں کھینچنا ہے، بلا من اسلم، نون ساکن کے بعد حمزہ ہے، حروف حلقی ہے تو نون ساکن پر غنہ نہیں کریں گے، حمزہ کو سین کے ساتھ ملانا ہے، پلس کرنا ہے، سین میں سیٹی کی آواز پیدا کریں گے، من اسلم وجہہ، واو کو جیم کے ساتھ پلس کرنا ہے، جیم پر قلقلہ کریں گے، وجہہ للہ، لفظ اللہ کے نام کو باریک کرنا ہے، للہ وہو، واو کو پڑھتے وقت ہونٹوں کو گول کرنا ہے، وہو محسن، میم کو ہا کے ساتھ پلس کرنا ہے، سین میں سیٹی کی آواز پیدا کریں گے، نون کے اوپر دو پیش تنوین ہے، تنوین کے بعد فا ہے، حروف اخفا ہے تو غنہ کریں گے، آواز ناک میں چھپائیں گے، محسن فلہ، یہ مد ہے، اس کو تھوڑا سا کھینچنا ہے، محسن فلہ اجرہ، حمزہ کو جیم کے ساتھ پلس کرنا ہے، جیم ساکن ہے تو یہاں پر قلقلہ کریں گے، را کے اوپر پیش ہے، را کو موٹا کرنا ہے، اجرہ عند ربہ، نون ساکن کے بعد دال ہے تو یہاں غنہ کریں گے، عند ربہ، را کو موٹا کرنا ہے، با کے اوپر تشدید ہے، با کو دبانا ہے، ربہ، جب وقف کریں گے تو ہا کو سائلنٹ کریں گے، ولا، واو زبر وا، لام الف زبر لا، ولا خوف، خا کو واو کے ساتھ پلس کرنا ہے، خوف علیہم، تنوین کے بعد حروف حلقی عین ہے تو غنہ نہیں کریں گے، خوف علیہم ولا ہم یحزنون، یا کو ہا کے ساتھ پلس کرنا ہے، زا میں سیٹی کی آواز پیدا کرنی ہے، یحزنون، زا کو پڑھتے وقت دانتوں کو ملانا ہے سختی سے، یحزنون۔ اس آیت کو مکمل پڑھتے ہیں، میرے ساتھ پڑھتے جائیں، بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، جب آیت کے بیچ میں سٹاپ کریں گے تو پیچھے سے ملائیں گے،
وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ آیت نمبر 112 مکمل ہو گئی۔ اس عین کا مطلب ہوتا ہے رکوع، تو اس آیت پر رکوع مکمل ہو گئی۔ الحمدللہ ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا۔ اگلا سبق انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔